خدا کا سلام ہو اطہر صاحب اور سورج صاحب اور جتنے بھی ہمارے نبی ہیں یورپ میں اور ماننے والے. تو میں یہاں پہ آ گیا ہوں اور وہ اہل دل جو خدا کی تلاش میں، تو جو بھی سوالیں آپ لے آئیں تاکہ ہم شروع کریں، تو میں انتظار کر رہا ہوں. جناب مسیح الزمانہ اللہ کے دل آج کے دور کے نائے آدم حضرت زاہد علیہ السلام، ہم آج کی سوال و جواب کی تقریب میں ہمارے پروگرام سچے لمحات خدا کے ساتھ میں آپ کا استقبال کرتے ہیں، آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں. ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور پیغمبر خدا جناب سورج خان صاحب. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ ہمارے آج کے پروگرام کا پہلا سوال ہے. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں وجد مسٹسزم کیا ہے؟ کیا کسی انسان کا اپنے حواس کھو دینا اسے روحانی کر دیتا ہے، یا یہ ایک ایسی کیفیت ہے جسے انسان خدا تک پہنچنے یا اس سے وابستہ ہونے کے لیے اختیار کرتا ہے؟ اس کا محبت الہی سے کیا تعلق ہے؟ پہلا سوال جو ہے بہت اچھا ہے اور دل کو بھی لگا کہ وجد کیا ہے. وجد ایک راز ہے حق تعالی اور اس کے محب کے درمیان. محب اور محبوب کا جب ایسا تعلق ہو جائے محبت میں کہ خدا کی ذات اسے قوم مقام سے نکال کر ایسے عدم میں لے جائے کہ اسے اپنا روپ دے دے اور اس کی ہستی کو نیا بنا دے. ہستی تو خیر وہی رہتی ہے، نیا انسان بنا دے اسے کامل محبت میں. تو اس راز الہی کو جب کوئی پہنچتا ہے تو یہاں پر پہنچ کر وہ خدا کے محب اور محبوب، کبھی خدا اسے محب کہتا ہے کبھی محبوب کہتا ہے، اور اس کے بعد جو ہے اس کا سفر خدا سے براہ راست ہوتا رہتا ہے محبت الہی میں. تو وجد کی کیفیات کیا ہے؟ وجد کی کیفیات یہ نہیں ہے کہ اپنے ہوش و حواس کھو دے، بلکہ وجد میں تو وہ اور بھی ہوش میں آ جاتا ہے. جیسے کہا گیا ہے کہ خدا اپنے ہاتھ سے شراب طہورا پلائے گا. وہ یہ دنیا کی شرابیں نہیں ہے جو مدہوش کر دیتی ہیں، وہ ایسے ہوش و حواس میں آ جائے گا کہ سب کچھ بھول جائے، کہ بھول گیا سب کچھ، یاد نہیں اب کچھ. بس وہ یہ مقام نہیں ہوتا، یہ ایک حال ہے. وجد مقامات میں سے نہیں ہے، یہ حال ہے، اس کا کوئی مقام نہیں ہے. تو اس حال کے اندر کوہ و مقام سب چیزیں خالی ہو جاتی ہیں، بس صرف فقط خدا کا پیار رہ جاتا ہے اور محب اور محبوب یعنی کہ یوں آپس میں مل جاتے ہیں جیسے دونوں ایک نور ہو جائیں. تو اس کے بعد جو ہے وہ راز الہی سامنے آتے ہیں کہ جن کا اظہار خدا ان سے کہتا ہے جو یہ وجد کی کیفیت پا جائیں. تو مختصر سا بتا دیا آپ کو. خدا کرے سوال کرنے والا ایسے ادوار میں آ جائے کہ خدا اسے بھی اپنا محبوب بنا لے.
جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک اور ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، دنیا بھر میں ایسے بہت سے لوگ ہیں جو روحانی طور پر لاکھوں لوگوں کو ان کی زندگی کے متعلق معلومات دیتے ہیں اور صحیح معنوں میں ان کے دکھ درد دور کرتے ہیں، جس کی پوری طرح سے جانچ موجود ہے یا ان کی کوششوں کو دیکھا جا سکتا ہے. بلکہ بہت سارے لوگ تو دنیا بھر کی نامور شخصیات کو براہ راست اپنی روحانی طاقت سے متاثر بھی کرتے ہیں. ایسے لوگ خدا کی دنیا لانے میں آپ کے مددگار کیوں نہیں ہوتے، جبکہ وہ انسانیت کے لیے ایک درد دل بھی رکھتے ہیں اور ان کے پاس طاقت بھی ہے. اس کی سب سے بڑی مثال میں عیسیٰ، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم کہتے ہیں، اور میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں، اس کے معجزات بھی جیسے قرآن میں ہے. یہ ایک علیحدہ بحث ہے اور درد دل بھی رکھتا تھا. لیکن 2000 سال کے بعد میں آیا تو میری اس سے بن نہیں پا رہی، یا دوسرے نبیوں سے. اس کی وجہ یہ نہیں کہ وہ درد دل نہیں رکھتے، یا وہ یہ وجہ نہیں ہے کہ وہ انسانیت کا بھلا نہیں چاہتے. تو ایک عیسیٰ ابن زکریا کی مثال دیتا ہوں. اس نے جو معجزات دکھائے اور جو درد دل رکھتا تھا، یہ تو کام اس نے کیا، لیکن وہ جو خدا کا درد دل تھا ہمیشہ کے لیے انسانیت نجات پا جائے، وہ درد دل اس نے پرے کر کے بس تھوڑے سے عرصے کے لیے انسان کے لیے ایسے کام کیے جس سے وہ مشہور بھی ہو گیا. لیکن آج بھی دنیا اندھی ہے، آج بھی وہ باتیں جو خدا نے کی تھی وہ کسی کو بھی معلوم نہیں. اب 2000 سال کے بعد اس کا اب بھی یہی خیال ہے کہ میں روحانیت کو استعمال کر کے ایسا کم سے کم ہو جاؤں. درد دل تو میں اس سے بھی زیادہ رکھتا ہوں کہ مشہور ہو جاؤں، لوگ کتاروں در کتار میری عزت کریں، میرے پاس آئیں کہ ان کے مسائل حل کروں. لیکن پیارے، جیون بہت تھوڑا ہے. میں خدا کی سنوں یا ان درد دل والوں کی سنوں؟ خدا نے مجھ سے کہا، اگر تو نے یہ معجزے دکھائے تو یہ سمندر کا نمکین پانی ہوگا، اس کو پی کر پھر یہ پیاسے ہی رہیں گے. اور میری دنیا جو آئے گی کہ میں جو راز الہی کہتا ہوں، اگر تو نے وہ بیان کر دیے تو انسانیت کے دل کی کھڑکی خدا کی طرف کھل جائے گی ہمیشہ کے لیے. تو خدا کا یہ کہنا کہ درد دل پہلے تو میرے لیے رکھ، اسی میں انسانیت کی نجات ہے. تو اب میں خدا کی بات مانوں یا ان معجزے والوں کی بات مانوں؟ درد دل رکھنا اچھی بات ہے، لیکن اس کا اصل سرچشمہ خدا کی ذات ہے. ایسے کام نہیں کرنے کہ اس 80 90 سال 100 سال کی زندگی کے اندر وہ جو خدا نے کہا تھا وہ پس پردہ چلا گیا. آج تک نہیں پتا کہ وہ راز الہی کیا تھے. وہ تو خدا نے مجھے بتائے کہ میں نے یہ کہا تھا عیسیٰ کو اور محمد کو اور ان کو، انہوں نے نہیں بتائے. یہ وقت کی تلاش میں رہے کہ جب یہ مسائل حل ہو جائیں گے. یہ مسائل کبھی بھی حل نہیں ہوں گے ان دنیا والوں کے. تو ایک زندگی خدا کا بتانے کے لیے ناکافی ہے. یہی حل ہے، یہی نجات کا راستہ ہے. جی ضرور، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر ہے پاکستان سے، یہ فرماتی ہیں، زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا
کوئی عورت اپنے شوہر کو محض اس بات پہ چھوڑ سکتی ہے کہ وہ اس کے ساتھ خوش نہیں؟ میری شادی ایک بہت بڑے سیاسی گھرانے میں ہوئی، اور سوائے اپنے بچوں، شوہر اور رشتہ داروں کو خوش کرنے کے مجھے اپنی زندگی میں کچھ نظر نہیں آتا۔ میں ایک پڑھی لکھی لڑکی ہوں، مگر میرا کوئی اپنا مستقبل یا پہچان نہیں ہے، جبکہ میں ابھی زندگی میں بہت کچھ کرنا چاہتی ہوں۔ یہی سوچ سوچ کر ڈپریشن کا شکار ہوں۔ باقی جو وقت ملتا ہے انٹرنیٹ پہ آپ کی ویڈیو دیکھ لیتی ہوں۔ یہ بہت، اس کا تعلق جو ہے، ایک تو یہ ہے کہ مذہب، پھر ٹریڈیشنز اور غلط قسم کی ٹریڈیشن اور کلچر وجود میں آ جاتا ہے، اور اکثر دیکھا گیا ہے تاریخ میں کہ عورتوں کے ساتھ ظلم استعمال کیا گیا، اور چاہے وہ نبی بھی ہوں، انہوں نے ایک ایسی دنیا وجود میں لانے کی کوشش کی which we call a man world، جو آدمی کی دنیا ہو، جس میں عورت کے حقوق محدود کر دیے گئے، اور جان بوجھ کے۔ لیکن خدا کی ذات نے تو ایسا کچھ بھی نہیں کہا۔ وہ تو کہتا ہے کہ I created mankind my own image، میں نے میل اور فیمیل کو اپنی شکل و صورت پہ پیدا کیا۔ اب ایک اور مثال دے دیتا ہوں۔ 2000 سال پہلے، جسے آپ عیسیٰ ابن مریم، میں عیسیٰ ابن زکریا کہتا ہوں، اس نے کہا کہ مرد اور عورت جب آپس میں پارٹنرشپ میں آئیں گے تو وہ ایک دوسرے کے ساتھ ہوں گے، اور پہلی جو ان کی زندگی کا مقصد ہوگا وہ ایک دوسرے کو جانیں گے، اپنی پسندیدہ چیز اور اپنے رشتے کو استوار کرنے کی کوشش کریں گے، اور وہ نہ عورت نہ مرد اپنے ماں باپ کے ساتھ رہیں گے۔ اگر اس صورتحال کو دیکھا جائے، اور اگر یہ کلچر چلتا ہے جو عیسیٰ نے کہا، تو اس میں رشتہ دار، چاچے، مامے، یہ سب، ان کا اثر و رسوخ ختم ہو جاتا ہے، کیونکہ پارٹنرشپ پھر آزاد ہو جاتی ہے، جیسے یورپ میں ہے۔ یہ کہتے ہیں بے حیا یہ فلاں ہیں، لیکن یہ درست نہیں ہے۔ سب سے بڑے بے حیا یہ خود ہیں کہ ایک جوڑے کی زندگی میں آ کر، جیسے یورپین کہتے بھی ہیں، میں بھی کہتا ہوں کہ پاکستان میں اگر ایشیا میں شادی کرو تو سارے چاچے، مامے، رشتہ داروں سے شادی کرنی پڑتی ہے، جو بہت بڑا ظلم ہے۔ اور انسانی ہسٹری بتاتی ہے کہ عورت ہمیشہ ڈپریشن کا شکار رہی ہے۔ اب آپ دیکھیں نا، ایک میں آپ کو چھوٹی سی مثال دیتا ہوں۔ محمد صاحب کی وفات کے بعد یہ مجموعہ صحابی جو ہیں یہ کہہ رہے تھے کہ نبی نہیں آ سکتا، اور حضرت عائشہ کہہ رہی تھی لوگوں یہ تو کہو کہ محمد کمال کے نبی ہیں، خاتم النبیین ہیں، لیکن یہ کیوں کہتے ہو کہ نبی نہیں آ سکتا؟ تو چونکہ مردوں کی دنیا تھی، اس کو بی بی عائشہ کو پیچھے باندھ دیا گیا۔ اب روح کی دنیا میں بی بی عائشہ پہنچی تو پتہ لگا کہ یہ تو نبی بھی عورت کو پیچھے رکھے ہوئے تھے، جس کا غلط فائدہ اٹھایا، وہ سب بی بی علیحدہ ہو گئی، اور بی بی عائشہ جو ہیں اب انڈیپینڈنٹ، یعنی کہ وہ عورتوں کے حقوق کے لیے وہ کام کر رہی ہیں درمیانی دنیا میں۔ تو یہ بہت بڑے مسائل ہیں۔ جان لو کہ پرندہ
ایک پر سے نہیں اڑ سکتا، لیکن یہ اسلام ہی ہے جو ایک پر سے پرندے کو اڑانے کی کوشش کر رہا ہے۔ جس دن انقلاب آ گیا، جس دن ریولوشن یہاں پر پہنچا کہ عورتیں اپنے حقوق کو پالیں گی، اسی دن یہ مردوں کی جو دنیا ہے نا اسلام کی، یہ عمارت دھڑام سے زمین پہ آگے گرے گی۔ تو میں ان کو کہتا ہوں کہ تم اس چیز کو سمجھ لو، جان لو، ریئلائزیشن کر لیں۔ میں نے چاچے مامے خاندان والوں کے نہیں جینا، میں نے اپنی خوشیوں کی بھی تکمیل کرنی ہے جسے ہورزنٹل کہا جاتا ہے، اور پھر میں نے فقط اس یونیورسل خدا کے ساتھ تعلق قائم کرنا ہے جو ان پابندیوں سے جو انبیاء نے لگائی آزاد ہے۔ وہ تو سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ سارے معاملات گلجن بن گئے ہیں فرشتوں کی وجہ سے، اور فرشتوں کو انہوں نے بہت بڑی مخلوق سمجھا ہوا، ایسا نہیں ہے۔ انبیاء کو بھی، یہ بھی سب مخلوق ہی ہے۔ تو امید ہے کہ آپ جان چکی ہوں گی۔ تو آج کے بعد 180 ڈگری آپ اپنے پوائنٹ آف ویو کو بدلیں اور دفع کریں اس کلچر کو، اور کھڑی ہو جائیں اور اپنی خوشیاں اور یونیورسل خدا کو پانے کی کوشش کریں، تاکہ آپ کی اسپرچولیٹی جو ہے وہ آسمانوں پہ پہنچ جائے اور انسانیت کی مدد کر سکے۔ اس لیے میری تعلیمات نہ ان تنگ نظر مذہبوں کو اچھی لگتی ہیں، اور نہ جو ان کے انبیاء بیٹھے ہیں روح کی دنیا میں ان کو اچھی لگتی ہے۔ ہاں، ایک کام انہوں نے اچھا کیا کہ جس کی وجہ سے خدا کو انتہائی غصہ دلا دیا کہ خدا ان سے پرے ہو گیا، اب روح کی دنیا میں پھنسے ہوئے ہیں، اور صحیح صورتحال جو خدا نے بیان کی تھی وہ نہیں بتائی، جس کی وجہ سے انسانی حقوق، جسے ہم ہیومن رائٹ کہتے ہیں، عورتوں کے حقوق، خاندان کے حقوق، سوسائٹی کے حقوق، اور جو باقی چیزیں رہ جاتی ہیں، فریڈم آف اوپینین، اس کا جو برا حال مذہبوں نے کیا ہے، خدا کو ان چیزوں سے کی وجہ سے خدا نے فاصلے پیدا کر لیے ہیں نبیوں سے۔ تو آپ اپنا رشتہ استوار کریں نا یونیورسل خدا سے، اور یہ جو تعلیمات آئی ہیں، اب جو سب مذہب گر جاتے ہیں، کلچر، ٹریڈیشن، جیسے مجھے خدا نے جب کہا کہ میں تجھے انسانیت کے لیے چنوں گا، تو پہلی چیز خدا نے جو مجھے کہی تھی، یہ میں خاص ان کے لیے کہہ رہا ہوں کہ اپنے مذہب، کلچر اور یہ جو رانگ ٹریڈیشنز ہیں ان سے پرے ہو جا، تاکہ میں تجھے نئی دنیا دے سکوں۔ ورنہ اگر وہی آتے رہیں گی، وہی کلچر، ٹریڈیشن، وہی مذہب، تو خدا نے کہا میں تجھے نئی دنیا نہیں دوں گا۔ تو قابل جو ہوں تو ہم شان نہیں دیتے ہیں، اور ڈھونڈنے والوں کو دنیا بھی نہیں دیتے، پرانی نہیں دیتے۔ اب یہ یورپ کی دنیا ہے، یہ جس تھوڑا سا کیونکہ فریڈمز کی ریسپیکٹ کرتے ہوئے ذرا سلو پروسیس ہے، لیکن یونیورسل خدا سے جب یہ ملیں گے تو بات سچ ثابت ہو جائے گی کہ محبت کا جو سورج ہے وہ مغرب سے طلوع ہوگا۔ یہ جو سارے نبی آئے مشرق سے، ان کا دی اینڈ ہو گیا ہے۔ جی حضور، بہت شکریہ جی۔ ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں، جو کہتے ہیں زاہد خان صاحب سے سوال ہے کہ کیا مومنین یا ایسے لوگ جن پہ اللہ تعالیٰ راضی ہو چکا ہو، کیا وہ ہمیشہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ رہیں گے، یا انہیں اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنا دیدار عطا کرے گا؟ مومن کا نام چھوڑ دیتے ہیں کیونکہ پھر یہ مسلمانوں کی طرف چلا جاتا ہے۔ ہم یوں کہتے ہیں کہ جو خدا کی تلاش میں ہے، اپنا سفر مکمل کر لے،
تو یہ نہیں کہ خدا راضی ہو جاتا ہے پھر خدا اسے ہر جنتوں میں، ہر حسین مقامات میں اسے راضی کرنے کی کوشش کرتا ہے. And God love is higher than God laws. محبت ہر قانون سے بالا ہے. اور آخرت کی تو بات چھوڑیں آپ، اس دنیا ہی میں دیدار کراتا ہے، اس دنیا میں ہی اتنا پیار دیتا ہے کہ موت بھی ہار جاتی ہے. تو نئے الفاظ چنے، نیا اظہار چنے، ورنہ وہ ساری باتیں پھر پرانی دنیا سے جا ملتی ہیں. اور مجھے بھی احتیاط کرنی پڑتی ہے، حالانکہ میں مذہب والوں کو مذہبوں کی کتابیں نہیں سکھانا چاہتا، کیونکہ افسوس کے ساتھ یہ گدھے ہیں، شروع سے لے کے آخر تک نہیں سمجھ سکے. تو وہ بات کو سمجھانا اس لیے پڑتا ہے کہ تاکہ یہ اگلا یونیورسل مضمون کو سمجھ سکیں. لیکن جیسا خدا نے کہا ہے کہ ان کی سب لپیٹ دی ہے، 100 سالوں میں ایک عجیب دنیا ہوگی جو یونیورسل محبت کا کلر ریپرزینٹ کرے گی یونیورسل خدا کے لیے. جی سر، بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں حضرت سعید خان صاحب سے سوال ہے کہ ہم انسان اپنی روح کو کیوں نہیں دیکھ سکتے؟ کیا اسے صرف روحانیت کے ذریعے دیکھنا ممکن ہے، یا کبھی سائنس بھی اتنی ترقی کر سکے گی کہ ایک عام شخص اپنی روح اور اس کے ساتھ ساتھ روحانی دنیا کو بھی دیکھ سکے گا؟ روح کو اس لیے نہیں دیکھ پاتے کہ ہماری 5 حصے جن کی کھڑکیاں خدا کی طرف کھلتی ہیں وہ بند ہے. تو اندھا اندھے کو کیا نہ دکھائے گا، دونوں دڑام سے گڑے میں گریں گے. اب یہ سوال کہ کیا سائنس جو ہے وہ اتنی ترقی کر جائے گی، تو میرا ایک پیغام ہے، سن لیں آج، شاید یہ ریکارڈنگ بھی ہو جائے آنے والی انسانی ہسٹری میں. ابھی 100 سال نہیں گزریں گے کہ یونیورسل میٹنگ پوائنٹ جہاں پہ سنگم ہوگا نئی انسانیت کا، جیسے خدا نے کہا نئی انسانیت ہوگی، نئے لوگ ہوں گے جن میں خدا کے یونیورسل محبت کا عکس دیکھا جا سکے گا. خدا کا وہ لوگ پہلے لیونگ ریلیشن شپ، نبی ہوں گے، مسیح ہوں گے، اس سے بھی بڑے بڑے مقامات اور درجے پائیں گے، اور پھر وہ سائنٹسٹ ہوں گے، ڈاکٹر ہوں گے، انجینئر ہوں گے، مختلف شعبہ سے وہ تعلق رکھنے والے ہوں گے. لیکن پہلے ان کا لیونگ ریلیشن شپ ہوگا، زندہ تعلق خدا کے ساتھ. یہ وہ لوگ ہوں گے جو نئی سائنس کو ایجاد کریں گے، اور روحانیت جو ہے وہ سبجیکٹ ہوگی اور سائنس آبجیکٹ ہو جائے گی. یہ صحیح آرڈر ہوگا. تو مجھے خدا نے دکھایا کہ وہ جتنے بھی لوگ تھے ان کا تعلق ون فیملی ورلڈ خدا کے ساتھ تھا. یعنی کہ جو میں اب یہ یونیورسل موومنٹ چلائیے، ون فیملی ورلڈ سینٹرڈ آن گاڈ، اس سے تعلق تھا. اور خدا نے 10,011 کا جو سفر کرایا اس میں دیکھا میں نے کہ یہ وہ لوگ تھے جن سے ایسی ایجادات ہوئی کہ انہوں نے سائنس میں بھی، کیونکہ نبی تھے، روحانیت تھی، تعلق تھا خدا سے، ایک ایسے آلے ایجاد کیے کہ انسان اپنی روح کو دیکھ سکتا تھا کہ کہاں پہ اندھیرے ہیں، کہاں پہ روشنی ہے، کہاں پہ تھوڑی ہے، کہاں پہ زیادہ ہے، کیا حال ہے روح کا. تو
تو یہ جب دنیا وجود میں آئے گی تو یہ جو لوگ ہیں ڈھیٹ قسم کے ظالم اور مذہب کا بھی غلط استعمال، کلچر کا بھی، ٹریڈیشن کا بھی، سیاست کا بھی، کیونکہ یہ اندھیرے گزر چکے ہوں گے اور نیا آسمان ہوگا، خدا کا ارمان پورا ہو چکا ہوگا، نئی انسانیت جن کا زندہ تعلق ہوگا محبت میں. ہاں اس وقت پھر سائنس وہاں پہنچ جائے گی، لیکن اس وقت سائنس جہاں بھی پہنچے انسان خود انسان کامل ہوگا محبت میں. تو بچہ 3-4 سال میں دیکھ لے گا اپنی روح کو اور کہ اس کا کیا تعلق ہے. جی حضور بہت شکریہ جی. ہمارے ایک ممبر فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، آپ کی اکثر ویڈیوز میں سنا کہ خدا اور جنتوں کا دل ٹوٹ چکا ہے. انسان تو ایک چھوٹے سے سیارے کی چھوٹی سی مخلوق ہے، تو یہ کیسے ممکن ہے کہ ایک انسان جو نہ ہی جنتوں میں گیا اور نہ ہی خدا سے ملا، وہ خدا اور جنتوں کا دل توڑ دے؟ اگر آپ کے خاندان میں 20 افراد بھی ہوں اور وہ افراد جو خاندان ہیں ان میں محبت کا رشتہ ہوتا ہے، تو اگر ایک فرد کو چوٹ لگے تو سارا خاندان جو ہے تکلیف میں مبتلا ہو جاتا ہے. اگر بہن بھائیوں میں یا والدین ایک کو غم پہنچے تو سب پریشان ہو جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی مثال دی ہے، چاہے یہ زمینی کائنات یونیورسل جو بنائے گئے ہیں یا سائنس نے دریافت کی ہیں، اب پہلے 500 تھے پھر اس سے زیادہ، اب تو وہ ان گنت. ہر مخلوق کو وہ اس طرح جانتا ہے جس طرح ماں اپنے بچوں کو پہچانتی ہے. تو آپ یہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ دل نہیں ٹوٹا؟ دوسری بات یہ ہے، میرے ساتھ تو یہ معاملات لاکھوں دفعہ ہو چکے ہیں. جب میں بالا جنتوں میں پہنچا اور خدا نے مجھے کھڑا ہونے کا موقع دیا اپنے ساتھ، تو میں نے دیکھا مختلف نوروں کے گولوں میں ان گنت مخلوقات جن کو میں بھی نہیں جانتا. وہ جب نزدیک آ رہی تھی تو پھر وہ ہستیاں تھیں، سجدے کرتے تھے خدا کو اور اپنی اپنی کائناتوں کو وہ ریپرزینٹیو کرتے تھے. اب وہ جتنے بھی انگنت جہان ہیں میں تو نہیں جانتا، میرا سفر تو بڑا محدود ہے اس دنیا میں. ہاں وہ کیا کہتے ہیں کہ جب خدا نے یہ موقع فراہم کیے اپرچونٹیز، تو میں نے دیکھا کہ وہ ہر مخلوق کو یوں جانتا ہے جیسے والدین اپنے بچوں کو جانتے ہیں. تو یہاں بات ثابت ہو گئی، کسی مخلوق تو بڑی بات ہے، اگر ایک انسان کی بھی جو حالت ہے، جیسے اس نے مجھے کہا کہ ان کو بتا دے میں ہر فرد چاہے وہ کوہ مقامی جہاں بھی ہے میں جانتا ہوں اسے کیا بیت رہی ہے. صرف اگر وہ جو اس نے مجھے بیک دکھائی ہوئی ہے، we have really forgotten our home and we showing our back. اگر وہ مجھے اپنی کمر نہ دکھائے اور میری طرف اپنا چہرہ کرے تو اس کے دکھ درد سارے مسائل ختم ہو سکتے ہیں. اب ایک چھوٹی سی بائبل کی سٹوری ریکارڈ کرتا ہوں. ویسے تو میں جانتا ہوں آدم حوا کو، یہ جو 6000 سال پہلے آئے ان کو بھی جانتا ہوں، اور جو پہلے آئے ان کو بھی جانتا ہوں. انسانی کہانی جو ہے وہ اربوں سال پرانی ہے. لیکن جو دیکھنے والی چیز ہے
جسے آج سائنس بھی اپنی زبان میں ریپرزینٹیو کرتی ہے کہ یہ جتنی بیماریاں ہیں یہ غم، پریشانی اور ڈپریشن اور خوف سے پیدا ہوتی ہیں. اور روحانیت کی تعلیم بتاتی ہے کہ جب سے انسان کا تعلق ٹوٹا ہے اسے خوف بھی ہے، اسے غم بھی ہے، ڈپریشن بھی ہے. اس کے باوجود جو یکی پہ دے یکی ہوئی ہے، مذاہب نے ایسے مسائل کھڑے کر دیے شریعت میں ایک سے ایک مشکل. پھر نہ ان کے نبی چلے ان شریعتوں پہ، نہ ان کے صحابہ چلے، اور ان میں سے ایک بھی نہیں ہے جو شریعتیں سخت ہے پتھر کی طرح ان پہ کوئی چلتا ہو. پھر بھی شریعت کا جوا انہوں نے اپنے سر پہ اٹھایا ہوا ہے اور کہتے ہیں اس کے بغیر کوئی حل نہیں ہے. لیکن جو اصل تعلیم ہے جس میں ہے کہ ایمان کیا چیز ہے جس سے روحانی حصے کھل جائیں، انصاف کیا چیز ہے جس سے انسانیت کو سکھ پہنچے اور کوئی انصاف کی دھجیاں نہ بکھیرے. لیکن خدا کہتے ہیں ان سب میں بھی محبت سب سے اعلیٰ اور بالا ہوگی. ان چیزوں کی گائیڈنس نہیں دی، باقی یکی پہ یکی، یکی پہ یکی شریعت لے کے آتے رہے اور انسانیت کو کہتے ہیں کہ ساری انسانیت غلام ہے. بالکل غلط ہے. خدا نے انہیں اپنا بیٹا بیٹی کہا ہے، عیال کہا ہے، تو وہ غلام کیسے ہوئے؟ جی ضرور، بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا سوال ہے، یہ فرماتے ہیں زاہد خان صاحب، اللہ تعالیٰ کی تصویر انسانیت کے سامنے پیش کرنے کا کیا فائدہ ہے؟ انسان تو پہلے ہی جانتے ہیں کہ اللہ انہیں دیکھ رہا ہے، پھر بھی اس سے نہیں ڈرتے. اس کی تصویر دکھا دینے سے بھی ایسے لوگوں کی زندگی میں کیا تبدیلی آ جائے گی؟ جیسا کہ خدا نے کہا کہ یہ تصویر ان ظالموں کے لیے نہیں ہے جو گدھے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم خدا سے ڈرتے ہیں، خدا ہمیں دیکھ رہا ہے، یہ کہہ کے پھر اپنی پرانی دنیا میں چلے جاتے ہیں اور کیڑے بن جاتے ہیں دنیا کے، اور اس میں انسانیت کو ظلم کی چکی میں لپیٹ دیتے ہیں. تو ان کے لیے تصویر نہیں بنائی گئی. خدا نے کہا یہ تصویر بناؤ ان کے لیے جو میرے محبت والے ابھی آنے والے ہیں، اور یہ تصویر نئی نسل، یہ 21ویں صدی کے اینڈ کے اندر یہ ان کے لیے ہوگی جو نیا آسمان نئی زمین ہوں گے. تو ان اندھیروں والوں کے لیے یہ تصویر نہیں ہے. ان کے تو آمنے سامنے بھی خدا آ جائے تو یہ تب بھی نہ مانے. انہوں نے نبیوں کے معجزے دیکھے پھر بھی ان پہ ظلم کیا، بلکہ ان کو قتل بھی کر دیا. تو یہ وہ لوگ نہیں ہیں جن کے لیے تصویریں بنائی جا رہی ہیں. دوسری بات یہ ہے، آپ بھی تو رات دن اپنے پیاروں کو دیکھتے ہیں، پھر بھی تسلی نہیں ہوتی آپ لوگوں کی، اور ان کی تصویریں کھینچ کھینچ کے گھر میں رکھتے ہیں. اور جیسے آپ کے نبی نے کہا کہ شرک، بلکہ آپ کا تو یہ حال ہے کہ اس کان سے سنا اس کان سے نکال دیا، اور اپنی فوٹو بھی بنواتے ہیں پاسپورٹ کے اوپر. اور تمہارے نبی کا یہ کہنا ہے کہ یہ جہنم میں ہمیشہ کے لیے رہیں گے. تو مراد یہ جتنی بھی امت ہے یہ سب جہنم میں رہے گی جب تک وہ محمد صاحب کہتے ہیں 2 گیہوں کی گرا نہ باندھتے ہیں. نہ وہ بدنی ہے نہ انہوں نے دوستوں سے نکلنا ہے. تو یہ ایسی ایسی گل افشانیاں کر کے گئے نبی
کیا خدا نے ایسی باتیں کہی ہیں؟ ہرگز نہیں کہی. خدا نے ان سے ان کو ڈراتے ڈراتے قبر میں پہنچ گئے، لیکن یہ نہیں ڈرے، کیونکہ یہ وہ لوگ ہیں ظالم، ان کو خدا کے آمنے سامنے بھی کر دو اور معجزے لے آؤ، یہ پھر بھی ان کی دنیا نہیں بدلے گی، ان کی عادتیں نہیں بدلیں گی. بوئے گل لے گئی پہرون چمن راس چمن، کیا قیامت ہے کہ خود پھول ہیں غماز چمن. عید گل ختم ہوا ٹوٹ گیا ساز چمن، اڑ گئے ڈالیوں سے زمزمہ پرواز چمن. قید موسم سے رہی طبیعت آزاد اس کی، کاش کوئی سن سکتا اس گلشن میں فریاد اس کی. تو ان کے لیے نہیں ہے تصویر بھائی میرے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے. یہ ان کے لیے جو ابھی نئے آسمان نئی زمین 100 صدی میں آنے والے ہیں، 21ویں صدی میں آنے والے. 21 centuries belong to God. جی حضور بہت شکریہ جی. ایک اور ممبر کا سوال ہے جناب زاہد خان صاحب، دنیا بھر کے مذاہب اپنی تعلیمات اور خدا کے متعلق ایک دوسرے سے اتنا تضاد کیوں رکھتے ہیں، جبکہ یہ مذہبی لوگ خدا اور اس کی غائبانہ صفات کو ثابت بھی نہیں کر سکتے؟ سب سے پہلی بات جو ہے، you should realize مذہب خدا نے نہیں بنائے، یہ نچلی دنیا کی کائناتیں ہیں جن میں جنات بھی ہیں فرشتے بھی ہیں. یہ مذہب نبیوں اور فرشتوں کی او بھگت سے بنے ہیں، جن میں جن بھی شامل ہے. اس کو ہم کہتے ہیں ڈائریکٹ ڈیمینشن فن گاڈ، سوری انڈائریکٹ ڈیمینشن آف گاڈ. میں جرمن بول گیا. تو یہ نچلی انڈائریکٹ ڈومینین بالواسطہ ہیں، اور اس کی اتھارٹی جو ہے وہ نچلی کائنات کو دی گئی ہے. جب خدا کی دنیا آ جائے گی، جب ہماری محبت خدا سے کامل ایسے ہو جائے گی جیسے کسی سنگم پہ پیار ملتا ہے، تب ہماری زندگی جو ہے وہ آنے والی انسانیت، نئے آسمان نئی زمین، یہ ڈائریکٹ ڈومینین ہوگا خدا کا. یہاں کوئی مخلوق کسی مخلوق کی گائیڈنس نہیں کر سکتی، رہنمائی نہیں کر سکتی. خدا براہ راست ڈیلنگ کرے گا. تو وہ دنیا تو ابھی تک آئی نہیں پیارے، اس کے لیے تو ساری نبوتیں ختم ہو گئی ہیں، چاہے تورات انجیل قرآن کوئی بھی ہو، بھگوت گیتا ساری کتابیں، وہ نبوت کر کے ان کی ساری کتابیں خاموش ہو جاتی ہیں. اس کے لیے میں آیا ہوں. اب میں راز الہی بیان کر رہا ہوں، محبت الہی کے براہ راست آپ کو ڈائریکٹ خدا سے متعارف کرا رہا ہوں. تو کجا یہ دنیا اور کجا یہ مذہبوں کی دنیا، وہ اپنے وقت میں ٹھیک تھے، ایتھک مورل اور ویلیو، کیونکہ اس وقت انسان بھی جاہل تھا اور یہ سخت قسم کے لوگ تھے، اس لیے ان کے وقت کے مطابق ان کو ملا. اب جو یہ زمانہ ہے یہ براہ راست خدا کا زمانہ ہے. اس کے متعلق نبوتیں ہیں کہ میرے نور سے زمین روشن ہو جائے گی اور میں اپنا چہرہ نہیں چھپاؤں گا. تو سوال پیدا ہوتا ہے کہ ان سے چہرہ کیوں چھپایا ہوا ہے؟ وہ اس لیے چھپایا ہوا ہے کہ یہ اندھیرے ہیں، یہ ظالم ہیں، انہوں نے انسانیت کو غلط استعمال کیا، مس یوز، اور ان سے چہرہ چھپایا ہوا ہے. وہ اپنے جب اس کے وہ لوگ آئیں گے جس سے
جو خدا پہ فدا ہو جائیں گے، ان سے وہ چہرہ کیوں چھپائے گا؟ حتیٰ کہ خدا نے یہاں تک کہا کہ وہ میری قدر و قیمت کو جان لیں گے. تو ان کی طرف منہ کر کے اپنا قبلہ نہ بنائیں. اب ادھر آئیں تاکہ میں آپ کو براہ راست خدا سے ملا دوں. جی حضور بہت شکریہ جی. یہ ہمارے آج کے اس پروگرام کا آخری سوال ہے جی. ایک ممبر فرماتے ہیں، زاہد خان صاحب، کیا یہ خدا کی سنت ہے کہ کسی نبی کی اولاد میں ہی اچھے لوگ اور نبی ہی پیدا ہوتے ہیں، یا ایسا نہیں ہے؟ کیا خدا کا نبی ہونے کی حیثیت سے آپ کی اولاد میں بھی نبی ہوئے ہیں، یا مستقبل میں انبیاء ہوں گے؟ یہ جتنی سنتیں ہیں ان کو اگر آپ اکٹھا کر لیں تو میں آپ کو نیا اظہار دیتا ہوں سنت کا. وہ خدا کا پیار ہے جو یہ نبی نہیں بتا سکے. خدا کو یہ پرواہ نہیں ہے کہ کوئی نبی کا بیٹا ہے یا فلاں کا بیٹا ہے. جس کے دل میں اپنے لیے وسعت دیکھتا ہے کہ وہ ایک دل لے کر آیا ہے خدا کے لیے، خدا اپنا پیار بھی دے دیتا ہے اور اس دل کو قبول بھی کر لیتا ہے. تو یہ فضولیات ہیں جو غلط سنتیں اکٹھی ہو گئی ہیں. اب اس کو دور کرنے کے لیے، دفع کرنے کے لیے اب تھوڑا سا 50-60 سال چاہیے. تو یوں سمجھ لیں کہ خدا کی ذات جو ہے وہ کسی کی بھی طرفدار نہیں، وہ یونیورسل ہے. اس کی نگاہیں قوم و مکان سے گزر کے وہاں پہنچتی ہیں جہاں کوئی مخلوقات نہیں پہنچ سکتی. تو مہربانی کر کے ان سنتوں کو دفع کریں اور یہ جان لیں کہ خدا کسی کی محنت کو ضائع کرتا ہے. نیکی کی جزا نیکی، محبت کی جزا محبت ہے، اور خدا بہت قدردان ہے کسی بھی مخلوق کا. تو ہمیں اب ایسی باتیں چھوڑ دینی چاہیے. ان نبیوں کی وجہ سے یہ بڑا فساد ہوا ہے، اور ان کی اولادوں کی وجہ سے بھی انتہائی فساد ہوا ہے، اور فرقے بنے اور بے تحاشا خون خرابہ ہوا. تو اب نئی دنیا کی بات کریں. جناب مسیح زمانہ حضرت زاہد علیہ السلام، اللہ کے دل آج کے دور کے نئے آدم اور خدا کے باغ عدن، ہم آج کی اس روحانی رہنمائی اور آپ کے اس قیمتی وقت کے لیے آپ کے تہ دل سے ہم شکر گزار ہیں، ہمراہ ہماری ایڈمن ٹیم اور جناب پیغمبر خدا سوج خان صاحب. ہم سبھی ممبران کے شکر گزار ہیں جنہوں نے اس پروگرام کو سنا. اگلے ہفتے معینہ وقت پہ دوبارہ آپ سے ملاقات ہوگی. بہت شکریہ آپ سب پہ. خدا کی سلامتی. یہ خدا کا احسان ہے، بلکہ احسان کو بھی بھول جاتے ہیں. یہ محبت الہی ہے کہ اس وقت 52 نبی ہیں اور ہزاروں لوگ مشن میں روحانیت کو پا چکے ہیں، موت کے بعد کی زندگی کو دیکھ چکے ہیں. اور وہ سب نبی جو یورپ میں ہیں یا یہ پروگرام کر رہے ہیں، چاہے وہ کہیں بھی ہوں، میں تہ دل سے ان کا شکر گزار ہوں اور کوشش کرتا ہوں کہ سوال خدا پر ہوں، کیونکہ گاڈ از دی فرسٹ کاز آف دی یونیورس. پہلا مقدمہ ہے. یہ تو اب سائنس بھی کہتی ہے، جوابات دیے جا سکے. تو میں آپ کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں، اور یہ سب لوگ جن کی تلاش جو ہے وہ خدائے واحد ہے، ان کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں. سو تھینک یو سو مچ، باٹم آف مائی ہارٹ. اور اگلے جو سیشن ہوگا وہ منڈے کا، شاید وہ نہ ہو سکے کیونکہ میرے سیمینار ہے. تو
وہاں مجھے وقت دینا پڑے گا، لیکن اس کے بعد پھر ہم یہ شروع کر دیں گے. So I wish you a nice day. God bless you.